ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت میں مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ پچھلی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی، انہی میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں اس سورہ نور میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدکاریوں کے اوپر شریعت مطہرہ نے کیا سزائیں مقرر فرمائی ہیں، یعنی سورہ مومنون میں جن اعمال کا ذکر ہے، یہاں ان احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو یہاں پہ یہ ارشاد ہوا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والے مرد اور عورت، یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ذکر ہے عورت کا، اس کے بعد میں ذکر ہے مرد کا۔ اور چوری والی جو حکم پر مشتمل آیت کریمہ ہے، اس کے اندر پہلے چور کا ذکر ہے، بعد میں چورنی کا، یعنی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ جب چوری کا ذکر ہوا تو پہلے مرد کا ذکر کیا گیا، اور جب زنا کا ذکر ہوا تو الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں زنا کا سبب اور زنا کا محرک جو بنتی ہے وہ عورت ہی بنتی ہے۔ عورت سے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور عورت مرد کو اس گناہ کی طرف رغبت دلانے والی ہوتی ہے، اس لیے زنا کے فعل میں پہلے ذکر کیا تو عورت کا ذکر کیا۔ اور اسلام کے اندر زنا ایک انتہائی بدترین جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بڑی سخت بیان فرمائی ہے۔ ابھی آپ تفصیل سے اس سزا کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سخت سزا اس کی یہاں پر بیان فرمائی۔ اور زنا سے چونکہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بڑے ہی سنگین نقصانات ہیں، حدیث پاک کے اندر آپ پڑھیں، خود قرآن مقدس میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل برقرار رہے گا، شراب پی جائے گی، اور زنا کا ظہور ہوگا۔ یعنی زنا کا عام ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر
لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو آئے، وہ زانیہ عورت ہے، یعنی وہ عورت لوگوں کے دلوں کو زنا کی طرف رغبت دلانے والی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، 3 لوگوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ جن 3 لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے کہ لوگوں کے پاس جا کر کے سوال کرے، اس کا سوال ان کے ساتھ کسی رشتہ داری کی بنا پر نہ ہو اور وہ لوگ اس کو منع کر دیں، پھر ایک شخص اس کے پیچھے سے جائے اور چپکے سے اس کو جا کر کے کچھ دے دے۔ اس کے عطیہ کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ یا تو وہ شخص جانتا ہے جس نے دیا، یا پروردگار عالم جانتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، یعنی لوگوں نے منع کر دیا، نہیں دیا، یہ بندہ جا کر کے پیچھے سے اس کو دے دیتا ہے چپکے سے، اللہ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ لوگ جو رات کو سفر کریں یہاں تک کہ نیند ان کو بہت زیادہ مرغوب ہو جائے، پھر وہ ٹھہر جائیں اور اپنے سر کو رکھ کر کے سو جائیں، پھر ان میں سے ایک شخص بیدار ہو کر نماز میں قیام کرے، یعنی نماز پڑھے اور میری حمد و ثنا کرے، میری آیات کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی بہت پسند فرماتا ہے۔ یعنی اتنی تھکن کی حالت میں بھی سفر میں وہ نماز سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو کسی لشکر میں ہو، اس کا دشمن سے مقابلہ ہو اور وہ لشکر شکست کھا جائے اور وہ شخص آگے بڑھ کر کے حملہ کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے یا فتح یاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتا ہے۔ یہ 3 لوگ ہو گئے۔ اب 3 وہ لوگ جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، ایک تو بوڑھا زانی۔ اگر آدمی جوانی کے اندر زنا کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، لیکن بڑھاپے میں زنا کر رہا ہے، یہ بہت بدتر شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسرا متکبر فقیر، اگر کسی کے پاس مال ہو وہ تکبر کرے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مال کی وجہ سے تکبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا ناپسند ہے۔ تیسرا مالدار ظالم، ظلم کرنے والا مالدار، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر جو زناکار بوڑھے کے بارے میں فرمایا گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر بڑا ہی مقبوض ہونا ہے۔ اور حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، کیا میں تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر جو خواب دیکھا ہوتا تو اپنا خواب بیان کرتا۔ ایک دن صبح کے وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آج رات خواب میں 2 فرشتے آئے، وہ مجھے اٹھا کر کے لے گئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چلیے، میں ان کے ساتھ میں چلتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک تنور کے مثل کے اندر تھے اور اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور نیچے والا حصہ بڑا کشادہ تھا۔ اس نیچے والے حصے میں آگ جل رہی تھی، جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو وہ جو مرد اور عورت اس میں تھے وہ اوپر اٹھ جاتے تھے، اور جب آگ کم ہو جاتی تو وہ لوگ نیچے چلے جاتے تھے۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ تنور کے اس عذاب کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ تو یہ زنا کی سنگین سزا ہے جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے زنا کیا یا شراب پی اللہ اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے، جیسے انسان اپنے سر سے کرتے کو نکال لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ توبہ نہ کرے اور خدا نہ خواستہ اسی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو جائے تو اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اسی حالت میں اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو معاذ اللہ رب العالمین، خدا نہ کرے، اس کا خاتمہ بڑا برا ہو سکتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری امت اس وقت تک اچھی حالت پر رہے گی جب تک ان کی اولاد زنا کی کثرت سے نہ ہو، اور جب ان کی اولاد زنا کی کثرت سے ہوگی تو ان قریب اللہ ان میں عام عذاب نازل فرما دے گا۔
یعنی لوگ کثرت سے زنا کریں گے اور زنا سے جو زیادہ بچے پیدا ہوں گے زنا کا حرامی بچے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر عام عذاب کو نازل فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، ڈر فوک ہو جاتی ہے قوم، اور جس قوم میں زنا زیادہ ہوتا ہے ان میں موتیں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ زناؤں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور لوگ بہت زیادہ مرنے لگتے ہیں، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان سے رزق منقطع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی برکتیں ختم کر دیتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے، اور جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے ان پر اللہ دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اور یہ زنا کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس میں 4 خصلتیں ہیں۔ پہلی چیز، زنا سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، دوسرا رزق منقطع ہو جاتا ہے، تیسرا اللہ ناراض ہوتا ہے، اور چوتھا جہنم میں لمبے زمانے تک رہنا پڑے گا، جہنم میں لمبے زمانے تک رہنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زنا کی جو سزا بیان فرمائی وہ تو دنیا کی سزا ہے، لیکن آخرت کے اندر تو پھر اس کا وبال اور بھی زیادہ ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو سے جہنم والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جہنم والے تو ویسے ہی عذاب میں بدبو میں گرفتار ہیں، لیکن یہ زناکاری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے خود جہنمیوں کو بھی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک منادی ندا کرتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہو تو اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہو تو دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہو تو مصیبت دور کی جائے، ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے سوائے اس عورت کے جو پیسہ لے کر کے زنا کراتی ہے، اور سوائے اس آدمی کے جو ظالمانہ ٹیکس لیتا ہے۔ یہ ظلماً ٹیکس لینے والا اور زناکار عورت، ان دونوں کی دعا اللہ تعالیٰ اس مقبول گھڑی کے اندر بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آج کل لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ مالی قلت ہو رہی ہے، تو آج کل جیسے زنا بڑھ رہا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زنا فخر پیدا کرتا ہے، یعنی زنا سے غریبی آتی ہے، رزق کی برکتیں چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ روزی کی جو ہے وہ برکتیں اٹھا لیتا ہے، اور اس کا وبال تو اتنا سخت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 60 سال اپنے گرجے میں اللہ کی عبادت کی، 60 سال تک، پھر بارش ہوئی اور زمین سرسبز ہو گئی، تو راہب نے اپنے گرجے سے باہر جھانکا، سوچا کہ میں گرجے سے باہر نکل کر اللہ کا ذکر کروں اور زیادہ نیکی کروں۔ وہ گرجے سے اترا، اس کے ہاتھ میں 1 روٹی یا 2 روٹیاں بھی تھی، جس کو بار کھڑا تھا تو ایک عورت آ کر اس سے ملی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ شیطان نے بہکا دیا اور عابد نے اپنی خواہش اس عورت سے پوری کر لی۔ 60 سال عبادت کرنے کے بعد اس سے گناہ ہو گیا، پھر اس پر بے ہوشی طاری ہوئی اور وہ ایک گرم تالاب کے اندر نہایا، تو اور اس کے بعد میں ایک سائل آیا تو اس نے وہ روٹیاں اس کی طرف جو ہے وہ اشارے سے دے دی۔ پھر اس کے بعد میں 60 سال کی عبادت کا زنا کے گناہ کے ساتھ میں وزن کیا گیا، تو گناہ کا پلڑا بھاری نکلا، اور جو اس نے عبادت کی تھی وہ پلڑا ہلکا پڑ گیا۔ آپ سوچیں 60 سال عبادت کی تھی وہ ہلکی پڑ گئی، اور ایک مرتبہ جو بدکاری کی تھی وہ 60 سال کی عبادت پر گناہ اس کا بڑا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت نیکیاں ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ کیسے ہمارے گناہ ہیں کہ کبھی کبھی ہماری ساری زندگی کی نیکیاں ہمارے ایک گناہ ہی کے بدلے میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اتنا سنگین یہ جرم ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر نہیں ہے، غائب ہے،
تو قیامت کے دن اللہ ایک اژدہا اس کے اوپر مقرر کر دے گا، اور فرمایا گیا کہ وہ اژدہا جو ہے اس کو بھنبوڑ کر کے رکھ دے گا، اتنا اس کا وبال قیامت کے دن اس بندے کے اوپر پڑے گا۔ حضرات مکرم، یہ تو چونکہ قرآن پاک میں جو الزانیۃ والزانی فرمایا گیا تو زنا کے حوالے سے میں نے جو حدیثیں تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، ورنہ جو دنیا کے اندر اس کی سزا ہے، اس کا دستور ہے، اس کے لیے شرطیں ہیں، ان چیزوں کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور زنا سے جو نقصانات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، ایک بڑا نقصان اس سے یہ ہے کہ نسل خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی مہذب تربیت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ جب اس کا کوئی باپ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی۔ اور تیسرا، سوسائٹی کے اندر بے غیرتی پھیلتی ہے۔ چوتھا، گرستی خانہ آبادی ختم ہو کر صرف شہوت پرستی رہ جاتی ہے، یعنی جو ایک خانہ داری کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ پورا بگڑ کر کے رہ جاتا ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر و بے شرم ہو کر انسان پر شیطانیت سوار ہو جاتی ہے۔ اور ایک نقصان یہ ہے، اس سے قومیت تباہ ہو جاتی ہے، اور حرامی اولاد زمانے میں ذلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، اور اس سے حسب و نسب بھی بیکار ہو جاتا ہے، یعنی ماں اور باپ کی طرف سے جو ایک نسب ہوتا ہے وہ پورا نسب جو ہے وہ اجڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس لیے اس کو اتنا سنگین جرم قرار دیا اور اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دین اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام مکمل عدالتی نظام کا نام ہے۔ اسلام کے اندر دنیا سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے مکمل دستور کو بیان کیا گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا میں کہ یہ زنا کی سزا کیسے لاگو ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اور اسلام میں دنیا کے اندر زنا کی سزا کس طرح دینے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔